لندن کے علاقے سیون کنگ میں معروف سولسٹر فرم کی برانچ کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وکلاء برادری سمیت سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ ایسٹ لندن میں بریٹن سولسٹرز کی سیون کنگ برانچ کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے پرنسپل رضوان سلیریہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر 1 سال مکمل ہونے پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ لوگوں کو قانونی مشاورت کرنے میں فرم نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ فرم کے پرنسپل رضوان سلیریہ نے اس موقع پر کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر بزنسز متاثر ہوئے ہیں، وہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے سٹاف کے ساتھ لوگوں کو بہترین قانونی مشاورت فراہم کی جائے۔ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے کہ آج ہم 1 سال ہم نے ایک نئی جگہ پہ برانچ شروع کی، اور اسپیشلی کرونا وائرس کے بعد جس طرح کے بزنسز جو ہیں وہ اس وقت وہ بند ہونے کو جا رہے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریوائیو کریں، اسٹاف کو دوبارہ سے ہم بلائیں، اسی طرح سے بزنس سٹارٹ کریں جس طرح سے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آج اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ آج ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے۔ سابق میئر بارکنگ اینڈ ڈیگنم چودھری عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ سٹاف انتہائی محنتی اور خوش اخلاق ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کمیونٹی کو بہترین قانونی مشاورت فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کی اور برانچیں بھی اچھی جا رہی ہیں، یہ بھی برانچ بہت اچھی جا رہی ہے۔ 1 سال ہوا ہے لیکن اتنے دل لگی سے کام کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ شفقت علی سندھو نے کہا کہ لوگوں کو قانونی مدد فراہم کرنے میں ٹیم ممبرز انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے اور رضوان صاحب نے یہ سفر اکٹھے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ کارواں بڑھتا گیا، لوگ ملتے گئے۔ ان کو اس کامیابی پہ 1 سال مکمل کرنے پہ، بزنس گرو کرنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں۔ ہم رضوان سلیریہ صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور UK کی اکانومی میں اپنا رول ادا کریں۔ تقریب میں شامل دیگر افراد میں ساجد خان، عامر خان، وسیم رحمان اور دیگر نے بھی رضوان سلیریہ کو مبارکباد پیش کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، ایسٹ لندن۔ ایسٹ لندن کے علاقے تھورک سے کونسلر کیسر عباس نے کیگز فاؤنڈیشن کے نام سے نئی فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ کورونا وائرس کے باعث تنظیم کی لانچنگ تقریب بنیادی حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی مختصر رکھی گئی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایسٹ لندن کے علاقہ تھوک سے کونسلر کیسر عباس نے کیگز فاؤنڈیشن کے نام سے نئی فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ تنظیم کے کوآرڈینیٹر راجہ نذیر احمد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تنظیم کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ سیکریٹری ملک سجاد الوی نے کہا کہ ہم اب تک درجنوں خاندانوں کی مالی مدد کر چکے ہیں۔ ہم عنقریب مالدووا کے ایک شہر کے میئر کی درخواست پر وہاں اسکول کے بچوں کو اسکول کے بیگز اور دیگر سامان بھی دینے جائیں گے۔ خواتین ونگ کی سربراہ فرناز ابراہیمی نے کہا کہ ہماری تنظیم میں مختلف مذاہب و نسل کی خواتین شامل ہیں اور ہم بلا تفریق خواتین کی مدد اور رہنمائی کریں گی۔ کیگز فاؤنڈیشن کو آفیشیلی کیا ہے اور ہم جو پہلے آغاز سے یہ کام کر رہے تھے کووڈ-19 کے لیے غریبوں کی مدد کر رہے تھے، اب ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں۔ اس کام کو بیانڈ دی آور سورسز اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور اس پہ محنت کریں۔ I'm happy to be part of this organization and your help to all the people who need help. جو کام آج ہم نے شروع کیا ہے اس کو پاکستان میں تو پہلے ہی شروع کیا ہوا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کونسلر کیسر عباس کا کہنا تھا کہ تنظیم کا مقصد گھریلو تشدد کے شکار لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا، تعلیم، ضرورت مندوں کی ماہانہ امداد اور صاف پانی کی فراہمی کی منصوبوں پر کام کرنا ہے۔ یہ تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو عام لوگوں سے چندہ نہیں لیں گے۔ ہمارے جو رکن ہیں، ہمارے جو ممبرز ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں ڈونیشن ڈال کے جو پروجیکٹ کے حساب سے ہم وہی پروجیکٹ کریں گے جس کی ہمارے پاس فنڈنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ فنڈنگ ہے۔ ابھی ہمیں 1 منتھ ہوا ہے اور ہم 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈلیور کر چکے ہیں، جس میں پانی کے صاف پلانٹس ہیں، ضرورت مند خاندانوں کی مدد ہے، مریضوں کچھ ایسے ہیں جن کی ہم نے مالی اور میڈیکل کے لحاظ سے کچھ ڈاکٹرز کی مدد سے ہم نے مدد کی ہے۔ تنظیم کا آغاز جون میں کیا گیا تھا جس میں مختلف شعبہ جات کی نمائندہ شخصیات شامل ہیں۔ کیگز فاؤنڈیشن اس مختصر عرصے میں پاکستان میں پانی کے 2 پلانٹس بھی لگا چکی ہے جو روزانہ 20,000 لیٹر سے زائد صاف پانی مہیا کر رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن مختلف پروجیکٹس اپنے ارکان اور چند مخیر دوستوں کی مدد سے مکمل کرتی ہے۔ تنظیم عوام سے کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں لیتی اور نہ ہی کوئی عہدیدار اس سے تنخواہ یا الاؤنس لیتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی جوس، کافی اور کیک سے تواضع کی گئی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ جرمنی کے صوبے زیکسن کے صنعتی شہر لائپزگ میں پاکستانی کمیونٹی نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا۔ شاندار محفل کا مزید احوال جانتے ہیں مرزا روہیل بے کی رپورٹ میں۔
जर्मनी के सूबे ज़ाक्सन के सनती शहर लाइप्ज़िग में महफिल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मसाले के लोगों ने बिला तफरीक मिसाली शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत नावर मजहबी स्कॉलर इमाम खतीब जामिया मदीनतुर रसूल आस्ताना आलिया नक्शबंदिया आलिया रसूल बेल्जियम के साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मशहूर नात ख्वां हाफिज मुश्ताक, नदीम मुगल और दीगर ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। महफिल शान मुस्तफ़ा से खिताब करते हुए मौलाना साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने अपने खिताब में कश्मीर पर जुल्म सितम भारत के जाराना अज़ाइम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नबूवत और रिसालत का आगाज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और सिलसिला नबूवत और रिसालत का इख्तिताम भी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। उनका मजीद कहना था कि इस्लाम अमन मोहब्बत और रहमत का दीन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुसलमान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तकरीम का दर्स देती है। मोहब्बत के अंदर मुज़मिर है, जो इंतिशार और फितना फैलाना चाहते हैं उनसे बच के दीन इस्लाम के मानने वालों, हुजूर के गुलामों, हमारी कामयाबी हमारे इत्तिहाद के अंदर मुज़मिर है, हुजूर की गुलामी के अंदर है, हुजूर की वफादारी के अंदर है, सरकार के दर की सच्ची गुलामी के अंदर है, हुजूर के साथ ताल्लुक के साथ है, हुजूर की जिक्र के साथ है, हुजूर की मोहब्बत के साथ है, हुजूर की इताअत के साथ है, हुजूर के इश्क के साथ है। अपनी सफों में इंतशार ना फैलने दो। इत्तिहाद की बात कर रहा हूँ। इत्तिहाद तब होगा कि जब फितना अंगेज कोई भी फितना पैदा करने वाला है उसके सामने दीवार बन के खड़े हो, ताकि हमारे अकायद को कोई बुरी नजर से देख ना सके। तकरीब के मेज़बान इमरान अली मंज ने कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत हमारा बुनियादी अकीदा है, इस पर हम किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम के इस मौके पर कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों और बिलखसूस नौजवान नस्ल को महफिल मुस्तफ़ा और सीरत की अहमियत और अफादियत से आगाह करना था। दीगर मुकर्रीन के इस मौके पर कहना था कि इस्लाम अमन का दीन है, हमें अपना पैगाम नफरत और तशद्दुद नहीं बल्कि मोहब्बत और इखलाक से गुमराह लोगों तक पहुँचाना है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार मक्खन सिंह ने कहा कि हम इस्लाम को दुनिया के अमन का ज़ामिन करार देते हैं। हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक रसूल को मानते हैं जो दुनिया के लिए अमन और सलामती का पैगाम लाए। आखिर में सदर महफिल साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के सलामती और तरक्की के लिए दुआ कराई। मिर्जा रुहिल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।